کہنے کا مقصد سوال دوبارہ بیسک وہی ہے کہ 2 سال پہلے یہ مین مقصد کیا تھا اس تحریک عدم اعتماد کا؟ وہ یہ تھا کہ خان صاحب کو ہٹایا جائے گا، ایک نئی پولیٹیکل پارٹی، ایک نیا وزیر اعظم آئے گا، حالات بہتر ہو جائیں گے. آج 2 سال کے بعد 2024 9 اپریل 2024 کو ہو گئے حالات بہتر؟ ٹھیک ہو گیا؟ بالکل نہیں ہوئے. مجھے ذاتی طور پر خوشی ہے کہ شاہ صاحب نے آج عوام کی بات کی اور اس بات کا اعلان کوشش یہی کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ عوام کی اعلان بات کی کہ عوام کی جو منشا ہے اس کا احترام ہونا چاہیے. سب سے اچھی بات تو یہ آج کی 2 سال کے نمائندوں کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. ہاں 2 سال بعد سب سے اچھی بات یہ. دوسری بات جو عوام کے نمائندوں کو سکھانا چاہ رہے ہیں ان کو 75 سال سے آپ سکھا رہے ہیں. کب تک سکھانا انہیں؟ نہیں، وہ ایک نیا پلیئر لے آپ نے انہیں کیسے نہیں سکھایا؟ وہ ایک نیا پلیئر لے آتے ہیں. آپ نے کیسے انہیں نہیں سکھایا بتائیں نا 75 سال میں. فرق صرف یہ جو آپ کا سوال تھا، فرق یہ ہے کہ 75 سالہ منظر نامے میں آپ نے جس کو بھی ہٹایا اگلا لے کے آئے، معاملہ شانتی سے رواں دواں ہو گیا. فرق ایک بندے نے ڈالا، اس کا نام عمران خان ہے. اس کے اوپر 1000 تنقید ہو سکتی ہے، 1000 اس کی خوبیاں بیان کی جا سکتی ہیں. دس از فار دی ویری فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان کے ایک بندے کو ہٹائے جانے کے باوجود بھی وہ بندہ نہیں ہٹا. وہ اس سے پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ ان کو ہٹائے جانے کے بعد، ان کو جیل میں ڈالے جانے کے بعد، ان کو حکومت سے آؤٹ کرنے کے بعد کیا عمران خان کے بغیر کوئی موضوع، کوئی سیاست، کوئی بحث، کوئی مباحثہ نہیں؟ لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا؟ نواز شریف کو کتنی دفعہ عرض کرنے لگا ہوں، جب نواز شریف صاحب کو ہٹایا جاتا تھا تو اگلی حکومت، جب مشرف صاحب آئے نواز شریف صاحب کو ہٹایا تو کیا تھا؟ مٹھائیاں بانٹی گئی تھی، شانتی تھی، کوئی احتجاج نہیں تھا، کوئی تحریک نہیں تھی، کوئی بیانیہ نہیں تھا. اٹ ٹک ٹائم فار دیم ٹو ریکور فرام دیٹ، کیونکہ پرانے سیاستدان تھے، ان کو پرانی آتے تھیں. دس از دی اونلی مین جس نے ان تمام عادتوں کو، روشوں کو، ان ترتیبوں کو غلط ثابت کیا ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ ہی از آن دا سفرنگ اینڈ رائٹ ناؤ. وہ جواز شیخ نے یہی کہا. میاں صاحب کو جب ہٹایا گیا تو پھر ایک مارشل لا، وہ باری ان کی ہے، لیکن میں تھوڑا سا لطف فرائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ اگر آپ تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچیں، پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ کو نکال کے، کہ آپ ان کے لیے، کس کے لیے؟ میں تو خان صاحب کے اوپر تعریف بھی کرتا ہوں، تنقید بھی کرتا ہوں. نہیں، اچھا، میں الزام کسی پہ نہیں لگا رہا، میں ویسے ایک بات کروں جنیرک. مجھے شاہ صاحب بتا دیں انہوں نے خان صاحب کی تعریف کب کی؟ میں نے تو ابھی کی. میں پوچھ رہا بھائی، میں ایک صحافی ہوں، میں نے تو خان صاحب کی تعریف بھی کرنی ہے. آج آپ ان کی تعریفیں سن رہے ہیں. اچھا نہیں، میرا خیال ہے آپ ہی دونوں بیٹھے ہوئے تھے جب میں نے نواز شریف صاحب کو کہا تھا کہ انہوں نے کاپی کی ہے عمران خان کو. آپ دونوں بڑے پریشان ہو گئے تھے کہ یہ آپ نے کیا بات کی. تو اس طرح نہ کریں. آپ ہماری پریشانی کو یہاں پہ کنفیس کر کے تصدیق کر رہے ہیں. چلو یہ آپ نے بدگمانی میرے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، پرسنل نہ ہو. نہیں، میں خوش گمان، میں پرسنل نہ ہو رہا ہوں، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ بھی پرسنل ہوں. اچھا ماحول رکھیں. بات یہ ہے کہ اس کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اسٹرانگ ہوئی ہے کہ ویک ہوئی ہے؟ کس کے بعد؟ یہ جو کہ جی وقت ڈال دیا. آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا خیال اسٹرانگ ہوئی. تو اس کو میں ایڈریس کرنا چاہوں گا پلیز شاہ جی اس پوائنٹ کو. شاہ جی، اس میں اسٹیبلشمنٹ اسٹرانگ ہوئی یا ویک ہوئی بڑا ویلڈ آرگیومنٹ ہے. الیکشن کس نے ٹائم پہ نہیں ہونے دیے اور کس نے کہا کہ جی ہم پیسے نہیں دیں گے الیکشن کے لیے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا یا ساگدار صاحب نے کہا تھا؟ وہاں پر پولیٹیشین جا کے اس نیریٹو کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ آپ نے الیکشن ٹائم پہ نہیں ہونے دیا، اس سے جمہوریت کمزور ہوئی، یا جو اب سارا کچھ ہو رہا ہے اس سے جمہوریت کمزور ہوئی؟ کیا عمران خان پہ آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ جی عدالت کے حکم کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا، تو اسی عدالت نے کہا تھا نا بھائی پنجاب میں الیکشن کروانے دیتے، اس ٹائم پہ الیکشن عوام کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے دیتے. یہ کیوس ہونا ہی نہیں تھا منصور صاحب. یہ جو کیوٹک ٹائم گڑبڑ وہیں سے شروع ہوئی کہ جب آپ ایک سیدھا آئینی کام تھا، اس کے پیچھے جو بھی ہوا وہ پاکستان میں جو اس طرح کی تحریکیں ہوتی ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن ایک بہرحال تاریخ میں ایک واقعہ ہے کہ ایک ہوئی تھی کامیاب. نہیں، لیکن پھر رک جائے نا، اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، اگر یہ بات کہہ رہے ہیں، سن لیں بات. آپ کر لیں. میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک سائڈ پہ ہوئی عمران خان صاحب سے، اور عمران خان صاحب منہ کے بل کے اوپر آ کے گر پڑے. یہ 9 اپریل کو 2 سال پہلے یہ ہوا تھا جی. اچھا، اور سائڈ پہ ہوئی؟ جی سائڈ پہ ہوئی، بیچ میں نہیں. اچھا چلے، میں پی ایم ایل کا ترجمان نہیں ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. لیکن جنہوں نے کیا لے کے آ رہے ہیں وہ خود کہتے ہیں، وہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی مدد کے بغیر نہیں کیا. سر وہ جو جملہ تھا، وہ کہتے تھے جب آپس میں لڑتے تھے تو وہ کہتے تھے پیپلز پارٹی والے کہ ہمیں تحریک عدم اعتماد لے کے آنی چاہیے. یہ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فروری سے پہلے کا پلان تھا، ہم نے ان کے ساتھ رابطے کیے تھے، اور پھڈا بھی اسی بات کے اوپر پی ڈی ایم جو تھی وہ ٹوٹی تھی. ٹھیک ہے. پاکستان مسلم لیگ نون والوں کا کہنا تھا کہ جو لوگ ہیں اشارتاً وہ کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر کے کہ جب تک وہ ان کے ساتھ ہیں ان کی مدد کے بغیر یہ کامیاب نہیں ہو سکتی. اگر وہ ساتھ دیں گے عمران خان صاحب کا
تو یہ کامیاب نہیں ہوگی. چلے میں ایک رائے لے لیتا ہوں. پیپلز پارٹی والوں کا یہ خیال تھا کہ بینظیر بھٹو نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی پیش کردہ جو قرارداد تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس وہ ہم نے ناکام کر کے دکھائی ہوئی ہے. میں اس کو ایک یہی سوال مجھے آپ کی رائے چاہیے اس کے اوپر. بیسکلی میں عمران صاحب کی بات سے جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ آج سے 2 سال پہلے جو تحریک عدم اعتماد تھی وہ بالکل آرگینک تحریک عدم اعتماد تھی. یہی ہے نا سر کہ اور نیوٹرل ہو گئے, وہ نیوٹرل ہو گئے اور انہوں نے کہا جی ایسی دی تیسی. اچھا نیوٹرل بھی وہ سسٹم یا آئین کی بالادستی کے لیے نہیں ہوئے کہ یار کہ ہمیں جو بھی ہے لیکن آپ کہہ رہے ہو نیوٹرل ہو گئے. عمران خان صاحب کو گرانے کے لیے نیوٹرل ہوئے تھے. ہاں جی آپ کے خیال میں نیوٹرل ہو گئے. ریپیٹ ٹیلی کاسٹ تھی جیسے نواز شریف صاحب کو نکالا گیا. لیکن کی بات سے ایک بات جو سپورٹ ہوتی ہے تو خان صاحب خود بار بار بھی یہ کہتے رہے اپنے جلسوں کے اندر آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے, یہ بار بار کہتے رہے. نیوٹرل تو پھر اس جانور ہوتا ہے, تو پھر اس کا مطلب کیا وہ واقعی نیوٹرل ہو گئے تھے؟ میں اس سے اتفاق اس لیے ان کا تو یہی مطالبہ تھا نا کہ آپ نیوٹرل نہیں ہو. خان صاحب کہہ رہے تھے نا آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے, تو کیا واقعی وہ نیوٹرل ہو گئے تھے؟ میرا تو دو ہی, میں اس کو مثال کے طور پر واضح کرتا ہوں. مثال یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کو جن حالات میں نکالا گیا وزارت عظمیٰ سے اور شاہد خاقان عباسی صاحب آئے, ان حالات میں اور جن حالات میں عمران خان صاحب کو نکالا گیا ان میں کیا مماثلت ہے اور کیا قدریں مختلف ہیں؟ پہلی میں مماثلت یہ ہے کہ نکالا گیا, نیا وزیر اعظم ہے, گورنمنٹ نے ٹائم پورا کر لیا, اوکھے سوکھے ہو کے میاں صاحب نون لیگ آؤٹ ہو گئی. دوسری میں یہ ہے کہ جی ہاں آیا نکالا گیا لیکن وقت ڈال دیا. وقت کس نے ڈالا؟ اس بندے نے نکلنے کے بعد اپنے بیانیے سے, اپنی تقریر سے, اس ان لائکنیس سے جو کہ نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, بی بی شہید نہیں کرتی تھیں. ان کو نکالا جاتا تھا, یہ خاموش ہو کے اپنی باری کا انتظار کرتے تھے, بیہائنڈ دی سین ملاقاتیں کرتے تھے. فرق صرف یہ ہے کہ وہ بندہ جس کا نام عمران, ملاقاتیں تو خان صاحب بھی کرتے, فرق صرف یہ ہے کہ وہ بندہ, ملاقاتیں بھی وہ کرتے ہیں, ترلے بھی وہ ڈالتے ہیں, اور ان کا مدعا صرف اس کی کہاں کریں اور بات اصول کی کریں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن پھر یہ امیج مت دینا کہ ملاقات کیوں کریں. ہاں یہی بات کہہ رہا ہوں. نہیں وقت ڈالا ہوا ہے, ترلے بھی نہیں ہے کہ میرے نام ملاقات کرو. وقت تو نہیں ڈالا ہوا, یہ وقت ایک سیکنڈ میں نے سب کی سنی اس میں آ کے. وقت ڈالا ہوا ہے, ملاقات بھی اس سے کرے. آپ کا سابقہ وزیر داخلہ ٹی وی پہ آگے کہتا ہے کہ محسن نقوی صاحب کی مہربانی ہمیں آنکھیں نہ دکھائیں. جو ایک وزیر داخلہ وزیر اعظم کو آنکھیں دکھاتا پھر رہا ہے, اس وزیر اعظم سے جا کے بات کریں. اچھا ویسے یہ رانا ثناء اللہ صاحب والی جو بات ہے اس میں ذرا تھوڑا سا صرف اگر بیچ میں ایک میں ایڈیشن کر دوں. پلیز. ایک ہارے ہوئے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں, اوکے, ایک وہ پرسنل ایلیمنٹ بھی ہے, ایک پرسنل گرج بھی ہے. رانا ثناء اللہ, میاں جاوید لطیف, خرم دستگیر, یہ سارا ایک لاٹ جو ہے جو اب اسمبلی میں نہیں ہے. سو وین یو ٹیک دیئر ریمارکس یا کوٹیشنز اباؤٹ دا پریزنٹ گورنمنٹ یو ہیو ٹو ریمبر کہ ایک ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ ہے. جیتا ہوا کینڈیڈیٹ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا. نون لیگ کا جیتا ہوا کوئی بھی کینڈیڈیٹ وہ اس کو جو ہے محسن نقوی سے کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کابینہ کا حصہ ہے, وزیر داخلہ. میاں صاحب خاموش ہیں ٹوٹلی. میاں جاوید لطیف صاحب, جب میاں صاحب کی ملاقات ہوتی ہے اس کا امپریشن کیا ہے کہ جاوید لطیف صاحب جو بھی سٹانس لے کے کھڑے ہوئے ہیں میاں صاحب کی آشیرواد حاصل ہے نا, ہارے ہوئے ہیں. میاں صاحب ایک دفعہ کہتے ہیں کہ جاوید لطیف صاحب ٹی وی پہ جا کے ایسی باتیں نہ کیا کریں, اور یہی رانا ثناء اللہ صاحب, یہی رانا ثناء اللہ صاحب کو میاں صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ایسی باتیں نہ کریں گورنمنٹ. بہت شکریہ آپ نے میرے آرگومنٹ کو سپورٹ کیا. آپ کے خیال میں میاں صاحب جیتے ہوئے مطلب بظاہر تو جیتے ہوئے فارم 45 پہ جائیں گے. سر میاں صاحب عمرے پہ کیوں نہیں گئے؟ ان سے پوچھے میاں, میں آپ کی آرگومنٹ کو سپورٹ کر رہا ہوں, میاں صاحب عمرے پہ کیوں نہیں گئے؟ کیوں نہیں گئے مجھے نہیں پتا, آپ بتائیں. اس لیے نہیں گئے کہ وہ دوسری سیٹ پہ بیٹھنا پڑنا تھا نا, یہ آفیشیل رائٹ. شاہ صاحب از رائٹ, شاہ صاحب اس میں رائٹ. وہ ساتھ والی لین جو ہوتی ہے. میں ایڈ کر دیتا ہوں, شاہ صاحب کی بات میں وزن ہے ان کی خبر میں. شہباز شریف صاحب نے جو میری اطلاعات ہیں بڑا انسسٹ کیا کہ پائنچا لو عمرے تھے. دس از دی اونلی ریزن وہ نہیں گئے, کیونکہ انہوں نے جو انجوائے کیا ہوا 3 دفعہ پہلے بینگ پی ایم. یار بھائی ہے, سگا بھائی ہے آپ کا, بڑا بھائی ہے, سگا بھائی. وہ اپنی جگہ کے کھیل میں ایسے نہیں. یہ مروت نہیں, بالکل نہیں میں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں مروت اپنی جگہ, اس کا ثبوت یہ ہے کہ شہباز صاحب نے انہیں کنسسٹنٹلی انسسٹ کیا کہ چلیں جو شاہ